والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے، نہ انہیں آسمان پر غور کرنے کی توفیق ملتی ہے، نہ زمین پر غور کرنے کی توفیق ملتی ہے، نہ وہ ذرات پر غور کرتے ہیں کہ اتنے بڑے آسمان کو کس نے پیدا کیا، اتنی بڑی زمین کو کس نے پیدا کیا، بلکہ انسان خود اپنے آپ میں غور کرے، اتنی خوبصورت آنکھیں کس نے پیدا کی، اتنے خوبصورت ہاتھ کس نے دیے، اتنے خوبصورت چہرے کس نے دیے، انسان خود میں غور کرے، لیکن یہ انسان ہے جو غور نہیں کرتا۔ نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ مصلیان کرام، قرآن کریم کی یہ چند آیت مبارکہ ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ان کی ملاقات پروردگار سے ہو، جن لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں، جن لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں، اور ایسے لوگ دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئے، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں مست ہیں، ہر چیز دنیا کو سمجھ رکھی ہے اس نے، چنانچہ اس نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ موت کے بعد جب دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، یہی دنیا ہماری آخری زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ پروردگار کے سامنے کھڑا نہ ہونا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جانور سے بدتر قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس نے ظلم کر رکھا، اس نے دوسروں کے مالوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ جس انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہماری موت آئے گی، موت کے بعد ہمارے پروردگار کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے، وہ دنیاوی زندگی میں ظالم نہیں بنتا ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ موت آئے گی، موت کے بعد ہماری ملاقات پروردگار سے ہونا ہے، اور پھر پروردگار ہمارا حساب و کتاب بھی لے گا۔ لیکن جن کو یقین ہی نہ ہو کہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو ایسا انسان سرکش بن جاتا ہے، ایسا انسان متعند بن جاتا ہے، ایسا انسان شیطان بن جاتا ہے، ایسا انسان ابلیس کا سب سے بڑا ایجنڈا بن جاتا ہے، ایجنٹ بن جاتا ہے۔ پھر وہ کرتا کیا ہے؟ وہ ظالم بن جاتا ہے، وہ دوسروں پر سرکشی کرتا ہے، وہ دوسروں کے مالوں کو ہڑپ کرتا ہے، وہ جائیداد پر اس کی نظر ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کو فراموش کرتا ہے، وہ خود کو فراموش کرتا ہے، نبی کی اطاعت کو چھوڑتا ہے، قرآن کو چھوڑتا ہے، حدیث کو چھوڑتا ہے، وہ دنیاوی زندگی میں مست ہے، اسی میں ہمیں شب گزارنا ہے، اسی میں ہمیں رات گزارنا ہے۔ وہ اس کے دل میں دھڑکتا، اس کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو نہیں ہوتے ہیں، وہ سامنے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کو دوائی کی ضرورت ہے، دوائی دلوا دو، کوئی پیاسا پڑا ہوا ہے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ انہیں پانی پلا دو، اگر کوئی ضرورت مند ہے ان کی کفالت کر دو، تمام کے تمام احساسات سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایسوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں، ایسوں کے بارے میں قرآن صاف ارشاد فرماتا ہے اولئک مأواہم النار، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، اولئک مأواہم النار، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑا حسر ہے اس جملے میں، بہت ہی سختی ہے اس جملے میں، کہ جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا، موت کے بعد کی زندگی کو بھلا دیا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کو فراموش کر دیا، ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اولئک مأواہم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ لفظ ہی پر غور کیجیے، اور آگے ارشاد فرمایا بما کانوا یکسبون، دنیاوی زندگی میں جو غلط کام کرتے تھے اسی غلط کاری کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب رہا ہے
جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو خود فراموشی، خدا فراموشی، جن کے اندر انسانیت سوزی، جو دنیا میں دوسروں پر ظلم کر رکھا ہوتا ہے، قرآن کریم نے جہاں جہاں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کو جہنم میں دھکیلنے کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ایمان والوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں، تاکہ ایمان والے اپنے آپ میں یہ پریشانی کا احساس نہ کرے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کو بھی جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح کیے، نیک کام کیے، پروردگار ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا۔ ایک انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ، میں نے اقرار کر لیا، میں اپنے نبی کو اپنا نبی مانتا ہوں، اپنے رب کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اور پھر انسان اپنے گھروں میں بیٹھ جاتا ہے، اذان کی آواز جاتی ہے مسجد کی طرف وہ جاتا نہیں، اور یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دیے ہوئے احکام ہے وہ مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے، بس وہ اپنے آپ کو کہتا میں زید ہوں، اپنے آپ کو کہتا میں بکر ہوں۔ ایسوں کے بارے میں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان قبول کرنا کافی نہیں ہے، ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نیک کام کرنا پڑے گا، آپ کو عمل صالح کرنا پڑے گا۔ جب جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا مطالبہ کریں گے آپ کو لبیک کہنا پڑے گا۔ قرآن کریم جس چیز کا مطالبہ کرے آپ کو ہر مطالبے پر اپنی ضروریات کو چھوڑ کر، اپنے خواہشات نفس کو چھوڑ کر قرآن کی دعوت پر لبیک کہنا پڑے گا۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، ایک طرف ایمان بھی قبول کرنا ضروری ہے اور دوسری طرف عمل صالح بھی کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں ایک انسان ہے جو صرف عمل صالح کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن ایمان سے وہ محروم ہے۔ مثلا اپنے گاؤں کے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، ان کا نام شنکر ہو، اگر وہ شنکر بھائی ہمارے وہ نیک کام کریں، وہ غریبوں کا کھانا کھلائیں، وہ دوسروں کو پانی پلائیں، وہ جا کر مسجد بنوا دیں، وہ رمضان کے روزے رکھ لیں، وہ جا کر کے نماز بھی پڑھ لیں، وہ جا کر کے زکوٰۃ بھی ادا کر لیں، وہ حج بھی کر لیں، لیکن اگر وہ ایمان سے محروم ہے، نہ حج قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول۔ اگر وہ افطار پارٹی بھی کرواتے ہیں، وہ افطار پارٹی بھی قبول نہیں ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، تو ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا ہم مومن ضرور ہیں، آپ سے جب نام پوچھا جاتا ہے اپنا نام ایمان والا ضرور بتاتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن کریم نے کہا کہ ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے عمل صالح کیا یا نہیں کیا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، شرط و مشروط ہے۔ آپ ایمان والے بھی ہو تو آپ کی زندگی میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آپ کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور پھر آپ کو لے کر چلتا ہے۔ ایک انسان ہے جو مجمع ہاتھ پر کھڑے ہو کر کہے کہ ہمیں بریلی جانا ہے، آپ کھڑے کھڑے کہہ دیں یہ راستہ سیدھا آپ کو بریلی پہنچائے گا، ڈمری پہنچائے گا، ڈمری سے آگے بڑھیں گے، پھر آپ لیفٹ لیجیے گا اور اندر گھستے چلے جائیے گا، بریلی پہنچ جائیے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بتانے کا۔ دوسرا طریقہ بتانے کا یہ ہوتا ہے آپ ان سے کہیے گا آپ آگے چلو، گاڑی پر آگے چلو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں، آپ کی سیٹ پہ پیچھے بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بریلی کہاں ہے۔ چنانچہ گاڑی میں ساتھ چلے اور جس بستی میں ان کو جانا ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ بستی میں پہنچ گئے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں ایمان بھی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں عمل صالح بھی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ صرف نہیں بتاتا کہ یہ راستہ چلے جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر حدیث قدسی ہے، جس انسان سے پروردگار محبت کرے اور وہ انسان پروردگار سے محبت کرے تو پروردگار اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پروردگار اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، پروردگار اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جس طرح سے چھوٹا سا بچہ ہو، ابھی وہ دو سال کا پورا نہ ہوا ہو، اب اس بچے کو آپ چلنا سکھاؤ، اس بچے سے کہو بیٹا آگے آؤ، ایک قدم بچہ آگے اٹھاتا ہے، آپ 2 قدم آگے بڑھاتے ہو، بچہ اگر 2 قدم آگے بڑھاتا ہے آپ 4 قدم آگے بڑھاتے ہو۔ یہی حال پروردگار کا ہے، اگر ہم 1 قدم پروردگار کی طرف
طرف چل کر جاتے ہیں پروردگار 2 قدم چل کر ہمارے پاس آتا ہے. اگر ہم دوڑ کر جاتے ہیں پروردگار لپک کر ہمیں پکڑتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. اگر پروردگار آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر نہیں پکڑے گا, آپ کے گھر کو دیکھ کر نہیں پکڑے گا. آپ کو پروردگار اپنے آغوش میں لے گا, اپنی گود میں لے گا تو آپ کی ایمان کی بنیاد پر لے گا. آپ کالے کیوں نہ ہو, آپ غریب کیوں نہ ہو, لیکن دل میں ایمان ہے اور عمل صالح آپ کی زندگی میں ہے تو آپ کسی بھی کیٹیگری سے آپ کا تعلق ہو, دنیا میں لوگ آپ کو حقیر, فقیر اور ذلیل سمجھیں, لیکن پروردگار اپنے آغوش میں آپ کو لے گا, آپ سے پروردگار محبت فرمائے گا. یہدیہم ربہم بایمانہم. پھر پروردگار نے آگے ارشاد فرمایا تجری من تحتہم الانہار. اور پھر آپ جانتے ہو جب بچہ چلنے وقت کے لائق ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے میرا بیٹا چلنے لگا ہے, آپ فوراً گاڑی اٹھاتے ہو, قصبہ جاتے ہو, قصبہ سے پھٹپھٹیاں خریدتے ہو, چھوٹی والی گاڑی کھلونے ٹائپ کی, میرا بیٹا چلنے لگا ہے. اب بیٹے کو گاڑی دیتے ہو. پروردگار کیا فرماتا ہے, جو انسان پروردگار سے محبت کرتا ہے پروردگار سیلا کیا عطا فرماتا ہے, تجری من تحتہم الانہار. ان کے نیچے سے ایسی جنتیں ہوں گی, ایسی نہریں ہوں گی جو جاری ہوں گی. یہ دودھ کی نہر ہے, یہ شہد کی نہر ہے, یہ شراب کی نہر ہے. فی جنات النعیم. اور جنات نعیم میں رہیں گے. ایسا گھر, آپ اس گھر میں گھسو گے تو وہ دیکھو گدا لگا ہوا ہے, ایسا گدا جس میں اسپرنگ ہوگی, آپ گدے پر بیٹھو گے تو 5 بار گدا اچھلے گا. وہ دیکھو صوفہ لگا ہوا ہے, وہ دیکھو بستر لگا ہوا ہے, وہ دیکھو پلیٹ لگی ہوئی ہیں, وہ تمام چیزیں ایک انسان ہے. اگر ہمیں ایک ایسا گھر دے دیا جائے جس گھر میں اے سی لگی ہوئی ہو, جس گھر میں صوفے لگے ہوئے ہوں, وہ گھر فری میں مل جائے, انسان ظاہر سی بات ہے دھوپ سے جب آتا ہے گھر کے اندر گھستا ہے تو سب سے پہلے وہ فریز کھولتا ہے, پانی تلاش کرتا ہے, پھر وہ صوفے پر بیٹھتا ہے. خوشی اتنی ہوتی ہے اگر صوفے میں لچک پیدا ہوتی ہے تو ایک بار بیٹھ کر بیٹھتا نہیں بلکہ 10 بار کھڑا ہوتا ہے, پھر بیٹھتا ہے, پھر جاتا ہے بستر پر لیٹنے کے لیے, بستر پر گدا ہوتا ہے, وہ 5 بار اٹھک بیٹھک کرتا ہے, خوشی کے مارے وہ جھومتا ہے. قرآن کریم میں صاف نقشہ کھینچا ہے. اگر آپ کو ویسی زندگی چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم. اگر آپ کو جنت مل جائے گی تو وہاں پر کیا کہیں گے آپ, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, تجھ سے میں نے محبت کی تھی, اس کے بدلے میں تو نے گھر عطا فرمایا. تجھ سے اگر محبت نہ کی ہوتی, وہ دیکھو جہنم میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو پیپ پلایا جا رہا ہے, وہ دیکھو جہنم میں پڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے جو گلے میں اٹک رہا ہے. لیکن جو جنتی ہوں گے ان کی زبان سے الفاظ نکلیں گے سبحانک اللہم, ان کی زبان سے نکلے گا وتحیتہم فیہا سلام, ان کی زبان سے نکلے سلام سلام سلام. دنیا میں کیا ہوتا ہے, میرے پاس بنگلہ ہو گیا, تیرے پاس جھگی ہے تو جھگی میرا بنگلہ ہے, میری گاڑی ہے, میرا فور ویلر ہے. دنیا میں انسانیت ختم. لیکن وہاں پر کیا ہوگا, تو بھی خوش رہ, میں بھی خوش رہوں گا, آؤ میرے دسترخوان پر بیٹھو, آؤ میرے گھر میں بیٹھو. وہاں پر ہر ایک کی زبان سے نکلے گا سلام سلام سلام, اور آخری جملہ نکلے گا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جس پروردگار نے پورے جہان کو پیدا فرمایا, پورے جہان کا پالنہار ہے. اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے, سنو اے مسلمانوں سنو, وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ. انسان دنیاوی زندگی میں کیا ہوتا ہے, ہم نے دعا کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کرنے کے بعد فوراً دعا قبول ہو جائے گی. ہم نے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی, گھر جائیں گے جہاں 4 لوگوں کا کھانا پکا ہوا تھا اس کھانے میں اتنی برکت فوراً آ جائے کہ 100 لوگ کھانا کھا لیں. ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ دعا کرو فوراً رزلٹ مل جائے, اور رزلٹ فوراً نہیں ملتا ہے. ہم چھوڑتے ہیں نماز کو, ہم چھوڑتے ہیں دعاؤں کو, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرتا نہیں ہے تو کیا فائدہ دعا کر کے, کیا فائدہ نماز پڑھ کے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, سنیے گا, وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ. جس طرح سے انسان خیر میں جلدی کرتا ہے, ہم کو جلدی مل جائے, جلدی مل جائے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شر میں جلدی کر دے تو کیا حال ہوگا. ہم نے غلط کام کیا, پھٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے, ایسا نہیں ہوگا. ہم نے کسی کو گالی دے دی, پھٹ سے پروردگار عذاب ہم پر مبتلا کر دے. ہم نے کسی اپنی بیوی کو مارا, گھر سے باہر نکلے فوراً ایک گاڑی آئے اسے ایکسیڈنٹ کر دے, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اگر شر میں جلدی کر دے تو کیا حال ہوگا. پتا چلے گا روزانہ اپنے مجموعہ گاؤں کے 100 لوگ انتقال کریں گے, کہ کوئی نہ کوئی کسی پر ظلم کر رہا نظر آتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا ہے شرم میں، عذاب میں جلدی نہیں کرتا ہے. تو ہمارے لیے کتنا زبردست سبق ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ تاخیر ہو جائے برداشت کر لیں، آج نہیں تو کل ملے گا، کل نہیں تو پرسوں ملے گا، جلدی کس بات کی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا نہیں ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا سنتا نہیں ہے. سنتا ضرور ہے، دنیا میں نہیں عطا فرمائے گا، آخرت میں عطا فرمائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شر میں جلدی کر دے، عذاب میں جلدی کر دے، لقضی الیہم اجلہم، فوراً موت آ جائے گی. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، چھوڑ دیتے ہیں. اب سامنے والا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، تب نہ ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ خوش نہ ہوتا اتنا اچھا مکان کیوں دیتا؟ اللہ خوش نہ ہوتا اتنی اچھی گاڑی کیوں دیتا؟ اللہ خوش نہ ہوتا تو اتنے سارے بچے کیوں دیتے؟ اللہ خوش نہ ہوتا اتنا اچھا کھانا کیوں ملتا؟ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھلائی ہے، اور اس ڈھلائی کو ہم اپنی خوشی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو نہ سمجھیں. ایک پتنگ کو ہم نے اڑتے ہوئے دیکھا ہے. پتنگ کو انسان کبھی ڈھیل دیتا ہے، سامنے والا سمجھتا پتنگ کٹ چکا ہے. ڈور پتنگ والے کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے پتنگ کو کھینچ لیتا ہے. انسان ایک کتا ہے، کتا کا ڈور انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور انسان کتے کو ڈھیل دیتا ہے، کتا چلتا ہے. کتا سمجھتا ہے ہم آزاد ہو چکے ہیں، جبکہ ڈور کتے کے مالک کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تمہارا ڈور میرے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے تم کو ڈھیل دے رکھا ہے اپنے آپ کو آزاد مت سمجھ لینا. اور جب انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، جس کو چاہتا بھونکتا ہے، جس کو چاہتا ہے کاٹتا ہے، جب چاہتا ہے شیر بنتا ہے، جب چاہتا ہے دندناتا ہوا قارون بنتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَنَذَرُ الَّذِينَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں کرتے ہیں، ٹامکٹیاں کرتے ہوئے. اندھیروں میں ایک لائٹ ہے، رات میں اچانک لائٹ گل ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ زید تمہارے پاس سے گزر جائے، تم کو پتہ نہیں چل پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو ہم اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں. شر اور غلط کے درمیان، شر اور صحیح کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہم چھین لیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب انسان پر مصیبت آتی ہے، اے اللہ مصیبت کو ڈال دے، اے اللہ مصیبت کو ٹال دے. اور وہ دعا کرتا ہے، سو رہا ہے تب بھی دعا، بیٹھ رہا ہے تب بھی دعا، کھڑا ہے تب بھی دعا، ہر ایک سے دعا کرواتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آئی نہیں. گزرتا ہے مسجد کے سامنے سے، مسجد نظر نہیں آتی. اذان کی آواز جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی اذان کی آواز سنی نہ ہو. اذان کسے کہتے ہیں؟ اور وہی وہ انسان ہے کچھ دنوں پہلے وہ صرف اور صرف مسجد کے اندر پڑا رہتا تھا. مصیبت تھی، اور جب مصیبت ختم تو اللہ تعالیٰ ختم. کتنا درد کے ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسا لگتا ہے زندگی میں کبھی مصیبت آئی نہیں تھی. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یاد رہے ان کے غلط کاموں کو ہم خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ اگر تم ہم سے کٹ کر چلو گے تو ہم تم سے اور کٹیں گے، اتنا کٹیں گے جب تم گرو گے ہم تمہارے ہاتھ کو پکڑنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ